امام ابو حنیفہ ہیں، ان کی اور ان کے شاگردوں کی بنائی ہوئی جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہو گئی۔ امام مالک ہیں، وہ مالکی فقہ ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل ہیں، وہ حنبلی فقہ ہو گئی۔ امام شافعی ہیں، وہ شافعی فقہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی تھیں، یہ چار کو کیونکہ پذیرائی مل گئی، کوئی نہ کوئی حکومت نے اس کو اختیار کر لی۔ جب حکومت اختیار کرتی ہے تو وہ کنسسٹنسی آف لا مانگتی ہے۔ وہ یہ تو نہیں کر سکتی نا کہ پورا پاکستان میں میری حکومت ہے تو کہیں پر تم مالکی فقہ سے فیصلہ کر دو، کہیں پر شافعی فقہ سے فیصلہ کر دو۔ تو اگر حکومت نے اڈاپٹ کر لیا کسی فقہ کو تو وہ پوری جگہ پہ لاگو ہوگی۔ ایک بہت بڑی سلطنت نے کر لیا تو فقہ حنفی بہت جگہ پر لاگو ہوگی، دوسری سلطنت نے کر لیا تو فقہ مالکی لاگو ہوگی۔ ان چار فقہ کو پذیرائی مل گئی کسی نہ کسی حکومت کی، کسی نہ کسی پولیٹیکل سٹرینتھ کی، تو یہ چار فقہ عام ہو گئی۔ لیکن یہ چار نہیں ہے۔ اچھا، اہل تشیع کے ہاں فقہ جعفری ہے، وہ امام جعفر صادق سے ہے کہ ان کی فقہ کیا ہے۔ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مذہب کی انٹرپریٹیشن ہے، شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ جب ستارہ نکلتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ہم دن مانیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، سورج کے آنے سے دن ہوتا ہے تو سورج کے جانے سے رات ہوتی ہے، تو جب سورج ڈوب جائے گا تو ہم اس کو رات مانیں گے۔ اب یہ اس شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ شریعت نہیں ہے۔ اس میں آپ ایک فقہ کو فالو کریں گے تو دوسری کو ریجیکٹ کر رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں، آپ ایک عام آدمی، کسی فقہ کو تو فالو کرنا نا، کسی کو پیچھے تو چلنا ہے۔ تو یہ فقہ اس شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ بہت سی پائی جاتی ہیں، مفقہین ہر دور میں آتے رہے ہیں۔ یہ فقہ کی روایت کمزور پڑ گئی مسلمانوں میں اور بہت زیادہ تقلید ہونے لگ گئی، تو اس کے خلاف بھی پھر تحریکیں اٹھی۔ اقبال نے جو پوری کتاب ریکنسٹرکشن اور ریلیجس تھاٹ ان اسلام لکھی ہے، جو ان کے لیکچرز ہیں ان کو کمبائن کیا ہے، وہ ہے ہی اس تھاٹ پہ کہ مسلمانوں کو اس دور جدید کے اندر ریکنسٹرکشن اور ریلیجس تھاٹ کی ضرورت ہے، ریلیجس تھاٹ کو ایک طرح سے رینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں بھی، آج کے دور کے لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا، لیکن آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی یہ پرانی فقہ بہت پرانی ہو چکی ہے، نئے مسائل ہیں تو نئی ہمیں فقہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ایک بحث ہے جو بہرحال چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس فقہ کے اندر ہی اس فقہ کے ماننے والے بھی مزید مکتبہ فکر اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی جو انڈو پاک میں پوری دیوبندیوں کی ایک پورا تحریک ہے، جس کی جو انڈیا میں شہر ہے دیوبند، وہاں سے وہ تحریک اٹھی، اس لیے آپ ان کو دیوبندی ہی کہنے لگ گئے۔ اور جن کو آپ بریلوی بولتے ہیں، جو انڈیا ہی میں ایک اور شہر ہے بریلی، وہاں سے وہ تحریک اٹھی تو آپ اس کو بریلوی بولتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں ہی فقہ حنفی میں ہیں۔